اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ میں آج جہنم کے جو 7 حصے ہیں ان کے بارے میں آپ سے بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہنم کے 7 حصے بیان کیے ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں اور ان میں کیا عذاب دیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا حصہ جو ہے اسے حاویہ کہا گیا۔ حاویہ جس کا ذکر سورہ القاریہ میں آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جہنم کا وہ گڑھا ہے جو انتہائی گہرا ہے اور اس میں دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حاویہ یہ جہنم کا وہ پہلا حصہ جو ایسا گڑھا ہے جہنم کا جو بہت ہی زیادہ گہرا ہے اور اس میں دہکتی ہوئی آگ ہے۔ یہ القاریہ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کے دوسرے حصے کے بارے میں فرمایا، اسے الحطمہ کہا جاتا ہے۔ الحطمہ یہ جہنم کا وہ حصہ ہے جو جسم کو چورا چورا کر دے گا، یعنی انتہائی باریک ذرات میں تبدیل کر دے گا۔ یعنی کہ اس حصے میں ایسی آگ ہوگی جو جسموں کو انتہائی باریک ذرات میں تبدیل کر دے گی۔ تو کہا گیا کہ اس میں بھڑکتے ہوئے شعلوں والی آگ ہے جو لوگوں پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی۔ تو الحطمہ یہ جہنم کا وہ حصہ ہوا جس میں ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، اور وہ بہت بڑے بڑے شعلوں والی آگ ہوگی، اور وہ لوگوں پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی۔ اور اس آگ کی وجہ سے جو اس میں انسان ہوں گے، جو بدبخت لوگ ہوں گے، جو کافر ہوں گے، ان کے جسم کو باریک ذرات میں تبدیل کر دے گی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو تیسرا حصہ ہے جہنم کا، اس کے بارے میں، تو جہنم کا جو تیسرا حصہ ہے اس کو سقر کہا گیا ہے۔ سقر یہ ایسی آگ ہے جو انسانی جسم کی کھال کو جھلسا کر سیاہ کر دے گی۔ اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ تو سقر یہ تیسرا حصہ ہے جہنم کا جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس میں ایسی آگ ہے جو انسانی جسم کی کھال کو جھلسا کر سیاہ کر دے گی۔ یعنی کہ جو کافر ہوں گے ان کے جسم جو ہیں وہ جلس جائیں گے، اور اتنے جلس جائیں گے کہ وہ سیاہ بلیک ہو جائیں گے، اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے جسموں کو بلیک کر دے گا۔ اور اس جہنم میں کہا گیا کہ 19 فرشتے جو ہیں جس کو ہم داروغے کہتے ہیں، وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوں گے، تو وہ 19 فرشتے مقرر ہیں۔ اور اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ المدثر آیت نمبر 78 میں آیا ہے۔ اس کے بعد پھر جہنم کا چوتھا حصہ ہے، اور اس چوتھے حصے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ اللیل میں لظی کے نام سے یاد کیا ہے۔ لظی لظی یہ ایسی آگ ہے جو بھڑک رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چوتھا حصہ جو لظی کہلاتا ہے یہ ایسی آگ ہے جو بھڑک رہی ہے، اس لیے کہ جہنم میں تمام حصے جو 7 کے 7 ہیں وہ آگ ہی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تشبیہ دیتے ہیں، اور اس میں حقیقت جو ہے وہ آگ ہی کی طرف سے ہے، اور اس میں مختلف درجے بتائے گئے ہیں کہ وہ آگ کس کس درجے کی ہوگی۔ اور یوں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافروں کو عذاب دے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے 5واں حصہ جو ہے جہنم کا وہ سورہ النساء آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو حصہ ہے اس کو السعیر کہا گیا۔ السعیر السعیر یہ حصہ جو ہے
इसे कहा गया कि ये दहकती हुई आग होगी। इसका मतलब ये है कि जहन्नम का जो पांचवा हिस्सा, इसे अस्साईर कहा गया, ये क्या है? इसमें दहकती हुई आग होगी। उसके बाद फिर अल्लाह ने काफिरों पर लानत फरमाई है, इनके लिए भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है। और ये सूरह अल फतह में आया, और काफिरों के पाँव को जंजीरों से बांधा जाएगा, गर्दन पर तौक होगा, उनके लिए दहकती हुई आग होगी। इसका मतलब यह है कि जो जहन्नम का पांचवा हिस्सा सईर है, उसकी वजाहत में अल्लाह ताला ने यह इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला उन काफिरों पर लानत फरमाएगा जो इस जहन्नम के हिस्से में आएंगे। और वो किस तरह से आएंगे? फरमाया गया कि उनके पाँव को जंजीरों से बांधा गया होगा, और उनकी गर्दन पर तौक होगा, और उनके लिए दहकती हुई आग होगी। तो दहकती हुई आग वाला हिस्सा जो है वो अस्साईर कहलाता है। और ये सूरह अद-दहर में इसका ज़िक्र है, सूरह अल फतह में इसका ज़िक्र है, और सूरह अन-निसा में इसका ज़िक्र है। उसके बाद फिर छठा हिस्सा है, और छठे हिस्से को अल्लाह ताला ने कुरान में जहीम के नाम से याद किया है। यानी कि ये जहन्नम का वो हिस्सा है जिसे जहीम कहा गया, यानी कि दोज़ख का वो हिस्सा जिसमें भड़कती हुई आग होगी। तो इसमें भी ये फरमाया गया कि भड़कती हुई आग होगी, और ये छठा हिस्सा कहलाता है। और ये सूरह अल इन्फितार में इसका ज़िक्र है। उसके बाद सातवां हिस्सा, जिसको साऊद कहा गया, सातवां हिस्सा दोज़ख का जिसको साऊद कहा गया, और फरमाया गया कि दोज़ख का वो हिस्सा जिसमें सख्त मुशक्क़त के अजाब वाली तकलीफ़ दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये वो हिस्सा होगा, सातवां हिस्सा, जिसमें सख्त मुशक्क़त के अजाब वाली तकलीफ़ जो है वो काफिरों को दी जाएगी, और इस हिस्से को साऊद कहा गया। तो यूं ये वो 7 हिस्से हैं जिनका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान में मुख्तलिफ सूरतों में कर दिया। तो अल्लाह ताला हमें जहन्नम के अजाब से बचाए, और अल्लाह ताला हमें जन्नत अता करे, अपने नेक बंदों का साथ अता करे, और हमें अल्लाह ताला अपनी रहमत, अपने फजल और अपने करम के साए में रखे। मेरी दुआ है कि हम सब दूसरों के लिए आसानियाँ बांटने वाले बन जाएं, दूसरों के साथ नेकियां करने वाले बन जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए आसानियाँ जो है वो पैदा करें। अल्लाह ताला बहुत खुश होता है जब अल्लाह ताला की मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा की जाती हैं। आमीन सुम्मा।